السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی میں جب دل کی دھڑکن خود اپنی آواز سننے لگتی ہے، تب انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں بلکہ ایک سوال ہے، ایک تلاش ہے، ایک پیاس ہے جو کسی پانی سے نہیں بجھتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شمس تبریز کہا کرتے تھے، انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ باہر سے ڈھونڈتا ہے، حالانکہ وہ جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کے اندر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ مگر اندر جھانکنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سچ بولتا ہے اور سچ اکثر تکلیف دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب انسان زبان سے ایک خدا کا نام لیتا ہے مگر دل میں 100 خداؤں کو بسا لیتا ہے تو اس کی آواز آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آواز تو نکل جاتی ہے مگر معنی وہیں گر جاتے ہیں جہاں نیت کمزور ہوتی ہے۔ شمس تبریز نے اس راز کو عام لفظ میں یوں بیان کیا کہ اصل بات لفظ کی نہیں، حال کی ہے۔ جب تک حال زندہ نہ ہو، لفظ لاش بن جاتا ہے اور لاش کبھی راستہ نہیں دکھاتی۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ بار بار ایک ہی نام دہرانے سے کیا بدل جاتا ہے؟ شمس مسکرائے جیسے کوئی استاد بچے کے ساتھ سادہ سوال پر مسکراتا ہے۔ انہوں نے کہا، بارش جب ایک ہی جگہ پر بار بار گرتی ہے تو پہاڑ میں راستہ بنا دیتی ہے۔ انسان کا دل تو پھر بھی نرم ہے، مگر شہرت یہ ہے کہ بارش سچی ہو، دکھاوے کی نہ ہو۔ اگر ہونٹ چل رہی ہو اور دل سو رہا ہو تو بارش نہیں، صرف شور ہے۔ وہ انسان کو آئینہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ جب تک آئینہ سے بھرا ہو وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ انسان کے دل بھی ایسا ہی آئینہ ہے۔ لالچ، حسد، خوف، انا اس پر ایسی تہ جم جاتی ہے، سچ نظر ہی نہیں آتا۔ شمس تبریز یہ بھی کہتے تھے کہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ نیکی کا غرور ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے تو اس لمحے نیچے گر جاتا ہے۔ ایک خدا کے نام کی پہچان انسان کو جھکنا سکھا دیتی ہے، مگر وہ جھکاؤ کمزور نہیں بلکہ ایک طاقت ہوتا ہے۔ جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر بیٹھتے اور کہتے کہ اصل گفتگو الفاظ سے نہیں، خاموشی سے ہوتی ہے۔ جب انسان خاموشی میں خدا کو یاد کرتا ہے تو دل بولنے لگتا ہے، اور دل کی زبان سکھانے کے لیے کان نہیں، ہمت چاہیے۔ ہمت اس بات کی کہ انسان اپنے اندر کے شور کو خاموشی کر سکے۔ شمس نے یہ بات دہرائی، اگر یہ نام سے گنتی بن جائے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی حساب کتاب نہیں، یہ تو جلن ہے۔ جیسے سچ خود کو پگھلا کر روشنی دیتی ہے، ویسے ہی انسان کو اپنے اندر کی سختی پگھلانی پڑتی ہے۔ جب آنکھ نم ہو جائے، جب دل نرم ہو جائے، تب سمجھو کہ پہلا دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ انسان کو یہ بھی سمجھاتے تھے، دکھ کو دشمن نہیں، دکھ دراصل وہ استاد ہے جو انسان کو اندر کی طرف دھکیلتا ہے۔ خوشی اصل انسان کو غافل کر دیتی ہے، مگر دکھ ایسے جگاتا ہے۔ جب دکھ کے لمحے میں خدا کا نام دل سے نکلتا ہے تو وہ نام انسان ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ نیا سانچہ دے دیتا ہے۔ شمس تبریز کے نزدیک اس راز کی انتہا یہ تھی
کہ انسان خود کو بھول جائے۔ جب انسان اپنی تعریف، اپنی شکایت، اپنی خواہش سب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک وصف پیدا ہوتی ہے۔ اس وصف میں خوف سما نہیں پاتا، پھر موت بھی ایک دروازہ لگتی ہے، انجام نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ راستہ ہجوم کا نہیں، یہاں اکثر تنہا چلنا پڑتا ہے۔ لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہیں پاگل کہیں گے، تمہاری خاموشی کو کمزور سمجھیں گے، مگر جس دن تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا اس دن تم جان لو گے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں یہ بھی شامل تھا کہ انسان جب تک اپنے اندر کے جھوٹ کو نہیں پہچان سکتا وہ سچ کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک خدا کے نام کی پہچان سب سے پہلے جھوٹ کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہی وہ جگہ بہت سے لوگ اس راستے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی نقاب کام نہیں آتا۔ شمس تبریز نے یہ بھی راز بتایا کہ نام انسان کو وقت سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے۔ جو شخص اسے پہچان میں جیتا ہے وہ ماضی کے بوجھ میں نہیں رہتا اور مستقبل کے خوف میں نہیں جلتا، وہ حال میں جلتا ہے، اور حال ہی اصل دولت ہے۔ آخر میں وہ یہی کہتے تھے کہ اگر تم صرف اس نام کو زبان پر رکھو گے تو یہ تمہارا بوجھ بن جائے گا، اور اگر دل میں اتارو گے تو یہ تمہارا سہارا بن جائے گا۔ راستہ لمبا ہے، آزمائش سخت ہے، مگر انجام وہ سکون ہے جس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ جب انسان کے اندر ایک خدا کی پہچان جاگ جاتی ہے تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو شمس تبریز نے اشارے میں نے سمجھایا ہے، لفظ میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔